بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه وأتى شجرة فاستجع في ظلها وبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ابو حمزہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو مثال سے سمجھایا. مثال یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تم میں سے چٹیل میدان کا سفر کر رہا ہو اور اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ پورا ساز و سامان اس کا اسی سواری پر لدا ہوا ہو، کسی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے سواری سے اترے، پیچھے مڑ کے دیکھے تو سواری غائب، نہ سواری نہ سامان نہ کھانا نہ پینا، سب کچھ سے وہ آری خالی ہو چکا. وہ مارے حیران و پریشان یہاں بھاگتا وہاں بھاگتا، سواری ڈھونڈتا سامان ڈھونڈتا، کچھ نہیں ملتا. وہ تھک ہار کر کے پیڑ کی سایہ میں آ کر لیٹ جاتا اور اپنی موت کے انتظار میں رہتا اور سواری سے نا امید ہو چکا ہوتا ہے. اسی درمیان اچانک اس کی آنکھ کھلتی، دیکھتا کہ اس کی سواری اور سامان کے ساتھ سواری کھڑی ہے پیچھے. تو وہ اس کے نکیل کو پکڑ لیتا اور خوشی کے مارے اللہ کے بارے میں غلط بول جاتا اور یہ جملہ کہتا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. علماء کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی، یہاں پہ عقائد میں غلطی کی. اور عقائد میں انسان جلدی غلطی نہیں کرتا ہے، بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ جب انسان کو عقائد میں غلطی کرنی پڑتی ہے. تو یہ جب جملہ بولتا اس کو ہوش نہیں ہوتا، ہمارے اس خوشی میں اپنے ہوش کو کھو بیٹھتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں رہتی میں کیا بول رہا. اللہ کہتے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی. ایک بات سمجھنے کی یہ ہے یہاں پر کہ جو مثال اللہ نے دی ہے خوشی کی، یہ انسانوں کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے. اللہ کی خوشی ہے، اللہ ہنستا ہے مسکراتا ہے، لیکن انسان جیسا ہنستا ویسا مسکراتا ویسا نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا ہوتا. اسی حدیث کو ایک اور تھوڑا سا طول دیتے ہوئے ابن عساکر نے اپنی کتاب امالیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا. اس کے الفاظ میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ للہ افرح بتوبۃ عبدہ من العقیم الوالد والضال الواجد والظمآن الوارد، کہ جتنی خوشی انسان کو کوئی بانجھ آدمی کو بچے مل جانے پر، کھوئے ہوئے کے مل جانے پر، پیاسے کو پانی مل جانے پر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو جب اس کا بندہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی. ماہ مبارک چل رہا، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کے توبے کے دروازے ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، ہمارے اوپر کھلے ہوئے ہیں ہر وقت. ہم بھی اس مہینے میں نہ لیں تو یہ ہماری کم نصیبی بد نصیبی ہوگی کہ ہم اس مہینے میں اللہ سے نہ لیں. لہذا میرے بھائیوں، ہم اس مہینے کا ضرور استفادہ کریں، اس مہینے سے ضرور استفادہ کریں اور اس مہینے میں ہم جتنا ہو سکے رجوع الی اللہ کریں اور اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کرائیں. توبہ کے لیے کوئی شرائط کوئی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اللہ کے سامنے اپنے ہم گناہوں کی توبہ کریں. بلکہ علماء نے 3 شرط بیان فرمائے کہ ہم جو گناہ جس پر ہم توبہ کر رہے ہوں، سارے گناہ توبہ کر رہے ہوں، تو ہم گناہ کو وہ چھوڑ چکے ہوں، گناہ پر نادم شرمندہ ہو کہ ہاں صحیح معنی میں مجھ سے غلطی ہوئی. اور تیسرا یہ کہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا عزم ہو، اگرچہ بعد میں ہو جائے، لیکن جس وقت توبہ کریں اس وقت یہ شرط ہے کہ ہم اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا عزم مصمم لے کر رہیں. یہ وہ گناہ ہے جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہو،
اور وہ بھی کبیرہ گناہ. صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ کوئی نیکی کا کام کرنے سے، کوئی صدقہ کرنے سے، کوئی راستے کا پتھر ہٹا دینے سے، وضو کرنے سے، اچھی بات بولنے سے سب معاف ہو جاتے ہیں. لہذا ہم اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں. اور چوتھی شرط علماء نے یہ بیان فرمائی ہے، اگر معاملہ صاحب معاملہ لوگوں کے ساتھ ہو تو اس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ جو صاحب معاملہ ہو اس سے ہم رو دھو کر کے اپنی معافی تلافی کر لیں. جو معاملہ ہو معاملے کی درستگی کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی سوال و جواب ہو تو ضرور ان باکس میں رکھیں اور کمنٹ باکس میں سوال جواب پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوئی اس کا بھی سیشن کیا جائے گا آپ کے سامنے.